اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور اللہ پاک پاکستان دی حفاظت فرمائے، پاکستان نو امن و امان نصیب فرمائے۔ اے ذکر پاک دے صدقے نال بانی مجلس توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے، تمام دن دی مجلس نو اس عبادت نو اللہ جناب سیدہ دے صدقے چ قبول فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے اے میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ 190 نمبر میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مجیدہ اللہ پاک نے انساناں نو جہاد دے متعلق، قتال دے متعلق، لڑائی دے متعلق ہدایت فرمائی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور کمال ہے کہ 1500 سال پہلے اس قرآن دا نزول ہوا ہے، ادوں بھی یہ ہدایت سی اور 1500 سال تقریباً گزر گئے نے، آج بھی یہ ہدایت ہے۔ اور کمال ہے کہ حشر تک جتنے لوگ آؤں گے انہاں واسطے قرآن ہدایت کا سبب بنے گا۔ میرے محترم سامعین، پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں ہر سال 2 سال بعد کتاباں دا نصاب بدل جاتا ہے، کہانیاں بدل جاندی ہیں، مضامین بدل جاتے ہیں، انگلش دے، اردو دے، فارسی دے، عربی دے۔ جڑیاں کتاباں اساں پڑھیاں نے پہلی جماعت وچ، ہن پہلی جماعت وچ کوئی نہیں، تے جڑیاں ہو سکتا ہے 15-20 سال بعد یہ بھی نہ ہو۔ کہ ہر سال نصاب دا بدلنا دلیل ہے کہ جویں جویں زمانہ اگے جا رہا ہے اویں اویں نصاب دی ضروریات بھی تبدیل ہوندی ہیں، جویں جویں زمانہ اگے آ رہا ہے نصاب تبدیل ہو رہا ہے۔ کمال اس نصاب دا یہ ہے کہ 1500 سال پہلے زمانہ بہت پیچھے سی، ادوں بھی یہی نصاب سی۔ زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے، آج بھی یہی نصاب ہے۔ اور کمال ہے کہ قیامت تک پتہ نہیں بندے چند تے پہنچے نے، مریخ تے پہ پہنچتے ہیں، کتھوں تک رسائی پہ حاصل کرتے ہیں۔ کمال ہے کہ ہدایت دا نصاب کل بھی اے سی تے آج بھی اے۔ یہ دا مطلب ہے جڑیاں ضروریات قرآن ادوں پوریاں کرتا سی، شکریہ، او ضروریات قرآن آج بھی پوریاں کر رہے ہیں اور قیامت تک دیاں ضروریات نو ایک قرآن ہی پوریاں کرے گا۔ کمال ہے، لوگ پتہ نہیں معجزہ کینوں سمجھتے ہیں، یہ معجزہ ہے جڑا ہر کارج موجود ہے۔ قرآن معجزہ ہے، یہ سامنے عقل عاجز ہے کہ کل بھی ہدایت دا سبب یہی سی، آج بھی ہدایت دا سبب یہی ہے اور قیامت تک بھی ہدایت دا سبب یہی رہ گئے۔ یہ مطلب ہے بندے بڑی بڑی چالاکی کرتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی، زمانہ پرانا ٹر گیا جی، نواں زمانہ آ گیا جی۔ اگر یہ ہدایت کر رہا نا آج بھی تو پھر مننا پائے گا جنہیں بے ہدایتے ادو سڑنا ادھے تو بہتے آج بھی موجود۔ گل وے کہ جے تے ہدایت جو فرق تے تاں آوے جے بے ہدایتے جو کوئی فرق آ جائے۔ یہ دا مطلب ہے ہر سال بچے تبدیل ہوتے ہیں، بے ہدایتے انجی رہتے، ہر سال نوے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت دا یہ طریقہ اللہ پاک نے اس قرآن جیسی کتاب دے نال معلمہ نو بھیجیا۔ معلم تو بغیر کوئی کتاب بھی بچے نو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہر سکول چ ٹیچر موجود ہے کتاب واسطے۔ افسوس دی گل ہے یار، سارے بچے جتھے جتھے پہ پڑھتے ہیں اتھے کلنا دلیل ہے۔ اسی انہیں جو ہوئیے تو گھر ہی پڑھا لیے، اسی گھر پڑھان جوگے نہیں۔ بڑے بڑے لائق بندے بھی اپنے بچے سکولوں چ بھیجتے ہیں۔ معلم نہ ہوئے تو جی میں کتاب کم نہیں نہ دے سکتی، محمد نہ ہوئے تو قرآن کم نہیں دے سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اس کتاب دے معلم بن کے آئے ہیں۔ ساڈے نزدیک پوری دنیا جانتی ہے کہ بعد از رسول پاک
پیغمبر غدیر اعلان کر گیا سن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ اہل بیت نو اللہ نے قرآن نال معلمہ دی حیثیت دیتی ہے، معلمہ دی حیثیت دیتی ہے۔ معلم تے طالب علم چ فرق ہوندہ ہے، معلم تے طالب علم چ فرق ہوندہ ہے۔ پھر پہ تکرار کرنا، معلم تے طالب علم چ فرق ہوندہ ہے، جتنا ٹیچر تے طالب علم چ فرق ہے نا اونا آل محمد تے اصحاب محمد چ فرق ہے۔ مہربان ساڑھے نال جو ہویا نا جی، آج یہ بڑی خوشائند گل ہے، رات دی خبر آئی ہے، مذاکرات ہے جاری نے، قطر چ مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان نال۔ افغانستان سانو بڑا تنگ کیتا ہے، ہندوستان بھی بتھیرا تنگ کیتا ہے، لیکن افغانستان تو سادہ تکلیف سانو زیادہ ہے۔ ساڑھے پاکستان دے ایک پاسے سمندر ہے، تین طرف ترے ملک نے، ایک طرف ایران ہے، نال افغانستان ہے، تے ایس پاسے توڑے انڈیا توڑے قریب ہے بالکل۔ یہ ترے ملک نے، ان اترواں چوں اگر کسی کو اسی خطرہ محسوس نہیں نہ کر دے تے او ایران، یعنی ایران والو سانو کچھ نہ کچھ تسلی ہے کہ ادھر خیر ہے۔ پیچھا جا ایران میں ایک شرارت کر دیتی سی، لیکن اللہ فوراً جواب بھی اساں دے دیتا سی۔ چھوٹے موٹے گھراں بھی جھگڑے یار آپس بھی ہو ہی جانتے ہیں، کسے ویلے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب پیچھا جا ایران بھی ایک حملہ کیتا سی، وہ جواب بڑا اچھے طریقے نہ اساں دیتا۔ بہرحال ایک گل پکی ہے، اسی پاکستانی ہاں، حملہ ساڑھے تے ایران کرے تاوی اسی پاکستانی ہاں، اللہ معافی دے وے حملہ افغانستان کرے تاوی اسی پاکستانی ہاں، حملہ ساڑھے تے انڈیا کرے اسی پاکستانی ہاں، تے سانو پاکستانی بن کے رہنا چاہیے۔ میرا خیال ہے سانو پاکستانی بن کے رہنا چاہیے۔ جدوں تک ساڑھا وطن پاکستان ہے سانو تکلیف ہوئے گی اگر کوئی ساڑھے تے حملہ آور ہوئے گا۔ اس ویلے دو ملکاں دے سانو زیادہ تکلیف ہے، دوں جو ایک دی بہت زیادہ تکلیف ہے، یعنی ایک ہندوستان ہے ایک افغانستان ہے۔ ایسا قافیہ ملے ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، ایران، پاکستان، افغانستان، ہندوستان، انج کرے ہیں۔ ایک پاسے سمندر ہے، ترے ملک نے، ایران تو کچھ خطرہ کٹے الحمدللہ، دو ملک نے جنہ تو سانو زیادہ خطرہ ہے، انڈیا تو اور افغانستان تو۔ خطرہ دوہاں تو میں تکلیف ایک دی زیادہ ہے، جڑے غیر مسلم نے انہاں دی اتنی تکلیف نہیں، جڑے غیر مسلم نے انہاں دی اتنی تکلیف نہیں، جڑے مسلمان نے انہاں دی تکلیف ہے۔ جڑا جہاد ہے نا جی، قتال، یہ دے متعلق ساڑھے بچے پریشان نے، پریشان کافر نہ لڑ کے اسی کدی نہیں ہوئے، جدو مسلمان نہ لڑیا نا ادو سمجھ نہیں آتی او مجاہد نے کہ او مجاہد۔ دوبارہ عرض کرا، ہندوستان اگر ساڑھے تے قبلہ حملہ کرے سانو پتہ ہے وہ غیر مسلم ہے تے اسی مسلمان ہیں۔ اگر اللہ معافی دے اسرائیل حملہ کرے الحمدللہ سانو پتہ ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ یہودی ہے، اسی مسلمان ہیں۔ امریکہ اللہ معافی دے ساڑھے نہ لڑے، اللہ نہ کرے، اسی سمجھا گے کہ وہ عیسائی نے، اسی مسلمان ہیں۔ انہوں نے حملہ دی تے سمجھ آتی ہے کہ جدوں اسی غیر مسلم نہ لڑنے ہیں نا جی ادو سانو پتہ ہوتا ہے کہ اسی مسلمان ہاں تے مجاہد اسلام ہاں۔ جیڑے ویلے ساڈے نال مسلمان لڑدا نا وہ بھی آندا میں بھی مجاہد اسلام ہاں۔ سبحان اللہ، تو غور نہیں فرمایا؟ میں نہ ہندوستان یا ساڈے نال لڑے، ہندوستان یہ نہیں کہہ سکتا اسی مجاہد اسلام ہاں، نہ وہ اللہ اکبر کہہ کے حملہ کرنگے، نہ وہ نماز تو فارغ ہو کے حملہ کرنگے، نہ اذان دے کے حملہ کرنگے۔ خطرہ سانو انہاں تو ہیں جتھے اذان بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہے ہیں، مسجد بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود نے۔ افغانستان تو سانو تکلیف ہے، انڈیا سڑتے حملہ کرے اسی کریے یہ اور گل ہے۔ اس ویلے ساڈے نوجوان بچے شیعہ سنیاں دے، اہل حدیث دیوبندیاں دے اس گل تو پریشان نے کہ جدو مسلم دے مقابلے تے غیر مسلم آندا ہے ادوں تو سمجھ آندی ہے کہ مسلمان کیڑا ہے، غیر مسلم کیڑا ہے، مجاہد کیڑا ہے، یعنی جہاد کدھر ہے تے فساد کدھر ہے۔ مسلمان دا بچہ ادوں پریشان ہوتا ہے جدو مسلمان نہ لڑتا ہے۔ دیکھو طالبان جدو ساڑھے تے قبلہ حملہ کر دیں نا وہ بھی نماز پڑھ کے حملہ کر دیں، وہ
بھی نمازی اسی بھی نمازی، ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد، ادھر بھی داڑیاں ادھر بھی داڑیاں الحمدللہ، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن۔ ہن بچے پریشان نے کہ ساڈا کوئی فوجی دنیا تو رخصت ہوندا ہے، اللہ معافی دے وے، وہ بھی شہید ہے، تے طالبان چوں کوئی مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ طالبان نو اسی واصلے جہنم آنے ہیں، وہ تے شہید ہی سمجھ دے نا۔ اصل مسلمان جدو مسلمان نہ لڑتا ہے، وہ مسلمان اپنے آپ نو شہید سمجھتا ہے، اے مسلمان اپنے آپ نو شہید سمجھتا ہے۔ پوری دنیا پریشان ہے اس پاکستان تے افغانستان دی جنگ تو، سوائے اونا تو جنہ دا پیر کلے ایمان ہے۔ سانو پریشانی ایڈی کوئی نہیں، سانو فیصلہ کرنے میں آسانی ہے، کیونکہ بندیاں نے ہون ویکھے ہے کہ مسلمان مسلمان نہ لڑتا ہے، بندیاں آج ویکھے ہے، سبحان اللہ، بندیاں نے آج ویکھے ہے کہ مسلمان بھی مسلمان تے حملہ کر لینا ہے، بندیاں آج ویکھے ہے۔ اس افغانستان نو اسی بھائی سمجھتے رہے کہ بلا جڑا میں جغرافیہ تے تاریخ پڑھی ہے نا، ساڈی کتاب دے بچے 4-5 شکلاں ہوندیاں سن پناواں دیاں، لکھیا ہوندا سی پٹھانی بھائی، سندھی بھائی، پنجابی بھائی، بلوچی بھائی۔ جے کو پرانا بندہ بیٹھا ہوئے جس پرائمری دی کتاب بیکھی ہوئے بچ لکھیا ہوندا سی بلوچی بھائی، تے وکھرا لکھیا ہوندا سی افغانی بھائی۔ حالانکہ افغانستان وکھرا ملک ہے لیکن سندھیاں نال، پنجابیاں نال اور جناب بلوچیاں نال افغانی بھائی دی تصویر ہوندی سی۔ افغانی بھائیاں دی اساں جنگ چ بھی مدد کیتی، پھر افغانی بھائی مہاجر ہوئے تے اساں ایتھے انہاں نوں پناہ بھی دتی۔ اس ویلے خواجہ آسو صاحب پہ ہاتھ جوڑ آندے نے اپنے گھر واپس تر جو پراؤ، ساڈے او سکے او پراؤ، تواڈے گھر ہن امن ہو گیا، ٹر گیا اتھوں امریکہ، ہن اپنے گھر ٹر جو۔ ہویا کی اصل وچ بڑی دیر اساں بھائی نو بھائی آکھیا، اساں ہی آکھیا، انہاں نہیں آکھیا، اساں آکھیا افغانی بھائی، انہاں مہربانہ کدی بھی پاکستان بھائی نہیں آکھیا۔ ہن تنگ آ کے ساڈی فوج نے اعلان کیتا ہے اسی لڑاں گے، جڑا حملہ کرے گا حملہ کران گے، پاویں وہ نماز پڑھ کے آئے، پاویں قرآن پڑھ کے آئے، پاویں تراویح پڑھ کے آئے، پاویں مسیتوں نکل کے آئے، پاویں فجر تو بعد آئے، پاویں عشاء تو بعد آئے، اسی ہر شے برباد کر دیں گے۔ اس واسطے بھائی بھائی کہہ کے بچوں نکلیا کی شکر ہے بڑی دیر بعد پتہ لگ پیا ہے جڑے ویلے پرا لڑ پوے نا وہ پرا نہیں رہندے۔ بھائی 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 آج رات دیواراں تے لکھیا نا فلاں فلاں بھائی بھائی، فلاں فلاں بھائی بھائی۔ افغانستان دے خلاف حملہ کر کے نا آرمی چیف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر کے کہ اسی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ سارے جہنم میں رہنا ہنتے پتہ لگ پیا نا جڑا پاکستان نہ لڑ پوے او بھائی بھائی نہیں رہتا، جڑا کلے ایمان نہ لڑ پوے او بھائی بھائی کیسے رہنا۔ سبحان ایس ویلے صورتحال ذرا بڑیاں شیماں واضح ہو رہی ہیں، یقین کرو بڑیاں شیماں واضح ہو رہی ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہران دی ہے، میری گل ویکھنی نہیں چاہیے، بچوں سبق بھی لینا چاہیے۔ اگر کوئی گڈی چاڑھدا منڈا پیچھا ہو کے کندھ تو ڈگ پیا کوٹھے تو گڈی چاڑھدا چلو او دے تے افسوس کرنا ہے تے نال سبق بھی تے لینا ہے نا، پہ اگوں انج دا کام نہیں کرنا۔ ہن افغانستان تے پاکستان دی جڑی صورتحال تازہ اج دا اخبار وہ بھی میں جناب کے سامنے عرض کر دینا۔ کل تک یہ سی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات تے تانوں پتہ ہے بندے ادو آندے نے جدوں بندیاں دی بس ہو جاندی، ادو نہیں آتے جدو خیر ہوندی ہے۔ جہے ویلے ساڈی فوج نے مارے نے نا طالبان تے مارے نے اتنے انڈیا دے بندے، تانوں پتہ ہے انڈیا نال مل کے وہ ساڈے تے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس ویلے اساں سختی وکھائی ہے تے کچھ نہ کچھ آرام آ گیا۔ بچے پریشان نے کہ وہ بھی مسلمان، اسی بھی مسلمان، انہاں کول بھی قرآن، ساڈے کول بھی قرآن، ساڈے کول پوچھ لو جدو دوواں پاسوں قرآن آ جائے نا تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا نا۔ ویسے اساں 1200 سال پہلے ہی فیصلہ کر لیا سی کہ جدو دوواں پاسے قرآن آ جائے نا، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ پھر پیغمبر کو میں پوچھے یا رسول اللہ دوہاں پاسے قرآن ہے میں کدھر جاؤں؟ پیغمبر آکھیا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن۔ کمال
خیال ہے شکریہ قبلہ مہربانی میرا خیال ہے پاکستان میرا پاکستان تے افغانستان دا فیصلہ بھی آسان ہے میں نے کوئی بندہ کہنے لگا تو اس کسے حق چھے میں پاکستان دے حق چھاں افغانستان ساڑھے تے حملہ کردہ میں افغانستان نال نہیں وجہ کی ہے میں کہا وجہ کل بھی ساڑھا علی سی وجہ آج بھی ساڑھا علی اس واسطے کہ جو قرآن دعا پسے آ جائے پھر ساتھ دینا ہے ادھر جدھر حیدر قرار ہو کہنے لگا ایدہ کی مطلب ہے تینوں کیویں پتہ لگے گا افغانستان وال علی ہے کہ پاکستان وال علی ہے میں تو ہی دس دے افغانستان دی فوج دا نشان حیدر ہے کہ پاکستان دی فوج دا نشان ہے کمال ہے یار جدو دعا پاسے مسلمان ہوئے دعا پاسے قرآن ہوئے دعا پاسے نماز ہوئے دعا پاسے روزہ ہوئے جیتے افغانستان آڑے علی دا نعرہ جنگ چلاندے نے اسی اونا نار ہو جانے ہیں تے جے پاکستان آڑے لاندے نے اے ساڑی فوج دا آخری دوب دو جدو لڑائی ہو جائے او دو ساڑی فوج نعرہ لاندی ہے حیدر 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 جی ساڑی فوج دا نعرہ ساڑی فوج دا اعلیٰ نشان بھی حیدر ہے اور ساڑی فوج دا آخری نعرہ بھی مولا تو انہوں جزا دے وے ساڑی فوج اللہ اکبر تو شروع دیئے تے حیدر دے نعرے تے ہوں دی ایس ویلے جلی صورتحال ہے وہ کل دے اخبار پرسوں دے اخبار بھی واضح سی آج دے اخبار بھی واضح ہے یہ دو کالم لکھے نا ایک 16 دا ایک آج 19 دا یہ لکھے نے کالم جاوید چودھری وہ سا کہ اصل چھے افغانستان دے لوگاں دا ایک مزاج ہے انہوں سمجھنا بڑا ضروری پہلی گل تے اے کہ افغانستان دے متعلق کو دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک افغانی نے دسیا ہے کہ ساڑھے بچوں دو شہوہ نہیں جاندیاں ایک لالچ نہیں جاندہ ایک خوف نہیں جاندہ افغانستان دے افغانی بچوں ایک لالچ نہیں جاندہ ایک خوف نہیں جاندہ اور ایک قدرتی گل ہے کہ ہر لالچی جے اندروں خوف نہیں جاندہ جننے بندے لالچ کرنے گے جی انہاں دے اندر خوف ہوئے گا کیونکہ لالچی دے اندروں خوف جا نہیں سکتا اور قرآن سامنے میں انہیں ثابت کر دینا اسلام کے مجاہد اسے کہتے ہیں جس کے اندر نہ لالچ ہو نہ خوف ہو نہ لالچ ہو نہ خوف ہو انہاں پرسوں 14 اخبار چ لکھیا کہ اے جڑے افغانستان دے ہیرو بنائے گئے نے یہ ساری تاریخ باقاعدہ شامل کیتے گئے نے ایک 30 سال تقریباً ہو گئے نے اس گل صرف 30 سال ہوئے نے ساڑھے نصاب وچ شامل کیتے گئے نے افغانستان دے ہیرو مثلا وہ فرماتے ہیں کہ مثلا محمود غزنوی تو سا سنے ہوئے گا بچے جانتے ہیں سارے محمود غزنوی دوسرا شہاب الدین غوری وہ بھی افغانی پھر وہ فرماتے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی وہ سا کہا بھی یہ سارا نصاب جڑا بنے ہیں یہ ساڑھے نصاب دے اندر یہ جڑے ہیرو بنائے گئے نے ایک یونیورسٹی ہے امریکہ دی او دا نام ہے نبراسکا یونیورسٹی او دے وچ نصاب بندا ہے ساڑھے اسلام یاد دا اور اگو ساڑھے مقدر دا اندازہ لاؤ کہ اسلام یاد پڑھن واسطے اسی سکولہ جانے ہاں تے نصاب او دا مرتب کتھے ہوندہ ہے امریکہ چ میرا خیال ہے کہ یہ بھی توڑے واسطے بچیاں واسطے نمی گل ہوئے گی اسلام یاد دا نصاب ہے تے بندہ ہو امریکہ جی وہ سک بڑی نشاندہی کی تھی جاوید چودھری نے وہ کوئی مذہبی بندہ نہیں ایک سکالر ہے وہ آندہ ہے کہ جرا محمود غزنوی ہے 17 حملے سے ہندوستان تے کیتے نے برے صغیر تے بندے آنکھا بلے ہو جوانا بہت ٹاگ چھڑے نہیں کو کمال کیتی ہے سومناتھ دا مندر ٹا دیتا ہی تیری کیا بات ہے انہیں آکھا پہ ساڑھے ہوں ٹینکاں دے نام کسے دا نام غزنوی ہے کسے دا نام غوری ہے کسے دا نام عبدالی ہے یہ حالات ساڑھے بن گئے نے جب باقاعدہ امریکہ نے جہاد دیاں آیتہ بنا کے انہوں ہیرو پیش کیتا ہے اور ہیرو بنا چھڑے ہے پہ انہاں ہندوستان تے حملے کیتے وہ سے انکشاف کیتا جی یہ 16 دے اخبار چھے وہ آندہ ہے جننے بندے احمد شاہ عبدالی شہاب الدین غوری تے محمود غزنوی انہاں جننے حملے ہندوستان تے کیتے نے اسلام واسطے نہیں کیتے لٹن واسطے کیتے انہاں لٹیا انہاں برے صغیر نو ہن لٹنا اتھو کیسی او سن لو ایک صرف اس نشاندہی کیتی ہے سونا کچھ سستا ہویا ہے کل پرسوں تے 3 تو 4 لاکھ دے درمیان سی 4 لاکھ تو توڑا پہنچ گئے
یہ میں تاں پہ دسنا ہوں، فرماتے ہیں کہ جڑا شہاب الدین غوری ہے اس ایک مندر تے حملہ کیتا اس دور وچ، او دے چو 60,000 کلو گرام سونا لے گیا، 60,000 کلو گرام، کسے بندے نو غش نہ پہ جائے، اس واسطے کہ 1500 من بنتا ہے، 1500 من یار 60,000 کلو گرام دا 1500 من سونا، کیونکہ ہندو نا بڑا سونا چڑھاوا چڑھاندے سن اپنے بتاں تے، انہیں آ کے وہ جی بت ٹا چھڑے، سانو ایتھے نہیں پتہ لگ گیا ہے، اوہ واہ بت شکنا، واہ بت شکنا، بت ٹا چھڑے نہیں، بت ٹا چھڑے نہیں، جیڑا بت ٹاندا ہوئے نا او دے اندر ویکھی دا کیے۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے وے، انہاں کے اسلام دا ہیرو انہاں نو بنا دیتا گیا ہے، جنہاں آ کے ایتھے بت شکنے کیتی ہے، سومناتھ دا مندر ٹا دیتا ہے، او مندر ٹا دیتا ہے، او مندر ٹا دیتا ہے، تے مندر ٹایا کیوں ہے؟ اس واسطے نہیں کہتے شرک پہ ہوتا ہے، اس واسطے سونا بہت زیادہ ہے، 1500 نہیں، 1500 کلو نہیں، 15 کلو بھی نہیں، 1500 من سونا ایک مندر جو لے گیا، جدہ ناسی شہاب الدین غوری، اے میری تحقیق نہیں، اے جوید چودھری نو پوچھو، انہیں فکر کتوں لئیے، آؤ لوگو اسلام دا نصاب مجلس حسین جو سنو، اسلام دا نصاب امریکہ جو نہ لو، مجلس شبیر جاؤ تو انہوں میں دساں، سونے کے لالچ میں بت توڑنا اور ہے، محمد کے کہنے میں بت توڑنا۔ میرا خیال ہے آباد رہو، مولا تو انہوں جزا دے۔ میں جناب میں آیت میں پڑھنے لگا، علی ولی اللہ، بسم اللہ جناب علی، بسم اللہ آج ہوتا ہے، بسم اللہ لو جناب علی، الحمدللہ اللہ پاک زبان تسیر عطا فرماوے، مزید بہتر طریقے نال اہل بیت دے فضائل و مصائب پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ نشانی نے بہت بڑے بزرگان دی نشانی نے ہمیشہ میں دعا دیتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج دا بیان جو ہے نا سید عاصم منیر صاحب دا، تو انہوں پتہ ہے جڑے سید عاصم منیر صاحب نے وہ چیف آف آرمی سٹاف، لیکن انہوں نے ایک اور بھی لقب لگا ہے ایئر مارشل، ہے نا ایئر مارشل لگا نا۔ اگلی گل ہے کہ وہ مولویاں دی گل اس واسطے پوری طرح نہیں سن دے، وہ آپ حافظ قرآن، تسی یہ گل دسو کہ جے میرے گھر پوترا پیدا ہوئے، پوتری پیدا ہوئے، میرا بیٹا تے میرا خیال ہے میں بانگ دوان واسطے مولوی لیاؤن دی لوڑ تے نہیں، وہ جے میں بندہ لبدا پھر کو بانگ دے جا میری بڑی بزتی جے، وہ کرو مرے تو بانگ بھی نہیں دے سکتا، یہ مطلب ہے کم از کم آسان واسطے بندہ میں تو نہیں نہ لبنا، بولو نا۔ ہون آرمی چیف صاحب نو مولوی تے تاں آیتا سنان جو انہوں نے نہ ہوں دیاں ہون، چونکہ وہ آپ حافظ قرآن نے آج دے بیان تے آج دی مجلس ہے، میں 2-4 نکات انہوں نے پڑھ دینا جی، اے قرآن ہے یہ دے بچوں ہی میں پڑھنا گا، لیکن انہوں نے بیان سنو جی، بڑا کمال دا بیان ہے، وہ آج دے اخبار تے ایکسپریس ہے، تو انہیں کو آگ جائے گا اخبار شام تک پرانا ہو جائے گا تو کس نے لے کے پڑھ لیا جی، کئی تو تازہ پڑھ دیں کئی پرانا بھی نہیں پڑھ دیں۔ آج دا بیان ہے آرمی چیف صاحب دا میں لکھ کے رکھے ہیں، آئے ہائے اس ایک لفظ ہے تسی سنو گے تے وچ ساری مجلس ہے، وہ فرماندے نے اسلام کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہے۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے بھائی کہ تساں سا سمجھیا سی جڑا کلاشن کوف لے کے آوے وہ دہشت گرد ہے، جڑا کسی دے گھر تے حملہ کر دے وہ دہشت گرد ہے، جڑا کسی دے گھر ٹا دے وہ دہشت گرد ہے، جڑا فائرنگ کرے وہ دہشت گرد ہے۔ بھی آرمی چیف کمال کیتے ہیں، وہ فرماندے نے اسلام کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہے اور ہم کسی دہشت گرد سے نہیں ڈرتے۔ ایدہ مطلب ہے اسلام کی غلط تشریح میدان میں کرے تو بھی دہشت گرد ہے، منبر پر کرے تو بھی دہشت گرد۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے رہے۔
یہ مطلب ہے دہشت گرد دے ہاتھ وچ اسلحہ ہونا ضروری نہیں، کسی ویلے دل کرے قرآن بھی وہ ہاتھ ہوئے، لیکن دیکھو کہ اسلام دی تشریح کیسی کر رہے ہیں۔ یہ آج بہت بڑا جملہ انہوں دا کہ جڑا اسلام کی غلط تشریح کرے، اے اسلام دی غلط تشریح کیتی نے جنہ مسلمان نو مسلمان نہ لڑا دیتا ہے، اسلام دی غلط تشریح کیتی ہے۔ ورنہ جدا نا جہاد ہے نا، جہاد صرف مسلمان کا غیر مسلم سے ہے، مسلمان کا مسلمان میں جہاد نہیں۔ میں انتہائی ضروری گلنا کرنا، میں پیانا جڑا جہاد ہے، جڑا قتال ہے، وہ مسلمان دا مسلمان نال تے ہے ہی نہیں۔ مسلمان دا مسلمان نال کڑا جہاد ہے، جہاد تے صاحب ایمان دا بے ایمان نال ہے، مسلمان دا قبلہ کافر نال ہے، مومن دا منافق نال ہے نا۔ جہاد جدا نا بندہ رکھ دیتا ہے، مطلب میرا قتال ہے یعنی قتل و غارت، جنہ بندہ مسلمان تے خلاف مسلمان نو تیار کیتا ہے کہ جہاد کر، یہ نصاب امریکہ دا ہو سکتا ہے، قرآن دا نصاب نہیں، اسلام دا نصاب نہیں۔ اسلام کتھے کتھے میں میں نہیں پتا جی، ہر بندہ اسلامی ہے، بلکہ تھے جماعت دی جماعت ہی جماعت اسلامی ہے، یہ تھے ہر بندہ اسلامی ہے، سانو تو بندے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یہ جدوں کٹھے بہندے نے سانو پہلا کافر آندے نے تے اگلی گل پھر شروع کر دیں۔ ایک میں تینوں دساں، پتہ نہیں انہیں اسلام کتھے ہوئے، اندازہ تو کرنا ہے، گل بڑی دور جا رہی ہے۔ کتھے تیرے کول اسلام ہے کہ ساڈے کول اسلام ہے؟ یار تواڈے سارے مسلمان جدوں رل کے بہندے ہو سانو کافر قرار دیندے ہو۔ ایک تانوں دساں، مسلمان کا مسلمان پر حملہ جہاد تم میں ہے، ہم میں نہیں۔ ساڈے مخالف اہل حدیث بھی ہون، آج تک کسی عالم ساڈے نے فتویٰ نہیں دیتا انہاں نال جہاد کرو۔ ساڈا مخالف اہل سنت ہوئے، ساڈے عالم فتویٰ نہیں دیں گے انہاں دے خلاف جہاد کرو۔ ساڈا مخالف دیوبندی بھی ہے سب تو بڑا، لیکن ساڈے علماء فتویٰ نہیں دیں کہ دیوبندیوں کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ ہم تم کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندہ ہے، سرکار دو عالم دا محمد رسول اللہ کہہ کے اقرار کرتا ہے، قرآن نو آخری اللہ دی کتاب سمجھتا ہے، ختم نبوت دا ایمان ہے، اسی انہوں مسلمان سمجھنے۔ تو سا کدی اندازہ لایا ہوئے گا جدو انہوں دا مولوی جنازہ پڑھاندہ ہوئے اسی بچ کھلو جانے ہیں؟ نہیں کھلون دے؟ جدو ساڈا پڑھان لگتا ہے اور 15-20 بندے پرا ہو کے کھلو جاندے، تو کی ہویا جی اور شیعہ پڑھان لگا وہ دے پیچھے ساڑھی نہیں ہوندی، ساڑھی ہو جاندی ہے تو اڈی کیوں نہیں ہوندی؟ گل کی ہے یہ دا مطلب ہے تمہارا نظریہ اسلام اور ہے، ہمارا نظریہ اسلام اور۔ خدا دی میں نو قسم ہے، اوہ اللہ دے بندے ہو جنہیں دہشت گرد پہ مار دینا ساڑھے فوج نو، انہاں وچ شیعہ بھی فوجی موجود نے، بولو بولو، سنی بھی فوجی موجود نے، اہل حدیث بھی فوجی موجود نے، دیوبندی بھی فوجی موجود نے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، آج جڑی موجودہ دہشت گردی ہوئی ہے، افغانستان نے حملے کیتے نے، وچ شیعہ بچے شہید ہوئے نے کہ نہیں؟ بولو بولو، میں قرآن ہاتھ رکھیا، میں تمہیں اخبار بکھا دینا، میں فوٹو بنا رہی ہوئے نے، سید شیعہ شہید ہوئے نے، انہاں دا نماز جنازہ پڑھیا گیا ہے، عالم دین شیعہ جن نے کھلو کے پڑھایا ہے، جڑا شیعہ بھی شہید ہویا ہے او دے جنازے چ میں شہباز شریف صاحب بھی بکھا دینا تے سید آسم منیر بھی بکھا دینا، جے انہاں دے نکاح بچ گئے نا تے تیرا بھی بچ جائے گا۔ ایدہ مطلب ہے کوئی نظریاتی طور تے بندے کمزور ہو چکے ہیں۔ میں نظریہ اسلام پیش کرنا چاہوں، اسلام کی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہے۔ میری گزارش ہے پڑھیا لکھیا دوستان سامنے، پڑھے لکھیا اداریاں نو گزارش ہے، مہربانی فرماؤ اسلام دا نصاب تبدیل کرو، اسلام دا نصاب تبدیل کرو، جیڑا نصاب مرتب کرو، او دے وچ بچیاں نو دسو، 5ویں جماعت دیاں نو، 6ویں جماعت دیاں نو، 7ویں جماعت دیاں بچیاں نو دسو، مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کر، مسلمان کے خلاف جہاد نہیں کرتا۔ جہاد جب ہوتا ہے غیر مسلم سے ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ محمود غزنوی تے شہاب الدین غوری تے احمد شاہ عبدالی انہاں کیتا کی ہے جنہیں اسلام دے ہیرو بنائے نے، انہاں اسلام دے نام تے حملے کر کے
بندیاں نو لٹیا ہے تے اینا ایریا اینا ایریا اینا ایریا آؤ اتھوں تک ٹر گیا آؤ اتھوں تک ٹر گیا آؤ اتھوں تک ٹر گیا جڑے باریک بندے بیٹھے ہو حدود بڑھانے کا نام اسلام نہیں اندر ایمان بنانے کا نام اسلام بندیاں سمجھیا جیڑا حملہ کر کے لوکاں دی زمین لے گیا نا وہی بڑا فاتح نے میرا دل کرتا ہے آج دی مجلس سے آرمی چیف صاحب دے بیان دے مطابق اسلام دی کریے پھر تشریح اسلام دی غلط تشریح کرنے والا دہشت گرد ہے قرآن دی آیت پڑھی ہے یہ دیتے ہی میرا خیال ہے مجلس تمام ہو جائے گی اللہ پاک ارشاد فرماندن وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کی راہ میں لڑو جس قرآن نے نماز دا ٹائم دسے ہے جس اسلام نے روزے دا ٹائم دسے ہے جس اسلام نے حج دا ٹائم دسے ہے اور لڑن دا ٹائم نہیں دسے یارہ سویر دی نماز سویر ہی پڑھی دی عشاء والی عشاء میں پڑھی دی روزہ واجب سارا سال نہیں رکھی تھا پھر رمضان چی رکھی تھا حج انہاں دنوں چی ہوندہ ہے جس اسلام نے عبادت دا ٹائم طے کر دیتا ہے اس لڑن دا ٹائم طے نہیں کیتا آؤ پڑھئے قرآن خالق کائنات فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اے ایمان والو اے اسلام والو کسی سے اس وقت لڑو جب وہ تم سے لڑے سبحان اللہ جدوں او لڑے ادوں لڑو اسلام دا نصاب دیا دو تین چیزاں پیش کرنے لگے جدوں او لڑے ادوں لڑو جدوں حملہ کرے ادوں حملہ کرو الحمدللہ پاکستان دی افواج نے پہلگام تے بھی حملہ نہیں سی کیتا انہاں بہانہ بنا کے ساڑھے تے حملہ کیتا کہ تو سب پہلا حملہ ساڑھے تے کیتا ہے وہ اسلام ہی تو پہلا حملہ ہی کوئی نہیں کدوں اسلام پہلا حملہ کردہ اللہ فرماندہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرو جو تم سے لڑے اس سے لڑو اسلام نہتے تے حملہ تھوڑے بندے بولے اسلام بیٹھے تے حملہ نہیں کرتا اسلام ستے تے حملہ جڑے ستیاں دے دوارے حملے واسطے کھلو جانو کافر ہوندے نے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی بڑی دور پہنچ گیا وہ مولا تعالیٰ جزا دے گئے اسلام بیٹھے بندے تے حملہ نہ مشرک تے کرتا ہے نہ کافر تے کرتا ہے قبلہ نہ یہودی تے کرتا ہے بیٹھے تے اسلام حملہ جڑا حملہ کرے او دے تے اسلام حملہ کرتا ہے جدہ تے حملہ نہ ہوئے او دے تے اسلام حملہ نہیں کرتا مولوی صاحبان قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو مسیطہ چملے کروا چھڑے گے جڑا اسلام بیٹھے بندے نو منجی تے بیٹھے نو حملہ نہیں کر دیندہ اور نماز پڑھ دے تے حملہ برداشت کیسے کر ایدہ مطلب ہے جننے خود کچھ حملہ آور آئے نے انہاں دا کسے اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ساڑھا مزاج بیکھنا جی ساڑھا مزاج بیکھو اسا کربلا دے واقع تے احتجاج کیتا ہے کہ نہیں کیتا وہ یارہ 10 محرم نو کی کرنے ہیں احتجاج ہی کرنے احتجاج کرنے لگیا چھریاں بھی لے کے آنے ہیں چھریاں ساڑھے ہاتھے جو ہوندیاں نے ایک ایک منڈے دے ہاتھے جو 10 چھریاں پھڑیاں ہوندیاں کدی کسے سپاہی نو شک پیا ہوئے ایک کسے نو مارنا دے اور یار کسے ڈی ایس پی نو شک پیا ہوئے اب منڈے تلوارہ لئی پھر دینے چھریاں لئی پھر دینے چاکو لئی پھر دینے چھریاں لے کے لگے پھر دینے ایک کسے نو مار ہی نہ دینا خدا دی قسم سادے تے بندیاں نو اینا اعتبار ہے وہ جان دینے اینا دے نظریے ویچے اپنے آپ نو ماری دا کسے نو نہیں ماری سبحان اللہ احتجاج کرنا ہے تو تکلیف اپنے آپ نو دینی ہے کسے دوجے نو تکلیف نہیں دینی میرے محترم سامعین اسلام دا مزاج کیے اسلام پہلا حملہ کسے تے پھر آنا اسلام پہلا حملہ کسے تے نہیں کردا اگر توڑے ذہن چاہ گئی ہے تو فار ایگزامپل میں ہستی دسن لگا خدا دی قسم اگر اسلام تم نے پورے کا پورا اسلام مجسم کسی بندے میں دیکھنا ہونا تو میرے کائنات نبی ایک دسے جدہ منہ ویکھنا عبادت اسلام دا مزاج ویکھنے جہاد پڑھ رہا نا میں اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا
مرحب نے حضرت علی نو خیبر چ آکھیا سی میں سنیا تواڈے متعلق، یہ مطلب ہے جس علی نو نہیں سی بھی ویکھیا سنیا اس سی یارا۔ مرحب نے خیبر چ حضرت علی نو آکھیا تو علی ہے؟ فرمایا میں علی ہوں، علی ابن ابی طالب۔ ہو سکا میں تواڈے متعلق 3 گلاں سنیاں، اے ہی اسلام دا نصاب۔ حضرت علی نے فرمایا کی سنے؟ کہنے لگا تسی ذرا دس پہلا سنیا تسی لڑن تو پہلا 3 گلاں کر دو، لڑن تو پہلا 3 گلاں کر دو۔ فرمایا ہاں تو ٹھیک سنیا، میں لڑدا نہیں، میں ہن بھی تیرے نال لڑن نہیں آیا۔ ہو سکیا میں تیرے نال لڑن آیا۔ مولا فرمایا تو آیا نا، میں تو نہیں نہ آیا۔ کیوں؟ تو کفر دا نمائندہ ہے، میں اسلام دا نمائندہ۔ تو اندروں لڑن آیا، میں تیرے نال لڑن نہیں آیا۔ خدا دی قسم آؤ اے نصاب دسو بچیاں نو، خدا دا نا جے۔ علی فرماتے ہیں تو تیاری کر کے آیا ہے حملے کی، تو تیاری کر کے آیا ہے لڑنے کی، میں تیاری کر کے آیا ہوں تسے ہدایت پہ لانے کی۔ وہ کہنے لگا تسی کیڑے کام آئے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں تو سنیا تے ہے میں 3 گلاں کرنا کراں تیرے نال؟ کہنے لگا کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ لے۔ ہو سکیا بھائی کیا بات ہے تیری، میں ساری رات تلوار لاندا رہا کلمہ پڑھنے واسطے، میں ساری رات تلوار تیز کرتا رہا، تیرا کہ خیال سورے میں کلمہ پڑھنا سی؟ فرمایا نہیں پڑھنا تے نہ پڑھ، لا اکراہ فی الدین، میں کو تکے نہ تینا پڑھانا، وہ جو میرا تے کام ہے تینوں دعوت اسلام دینا۔ اسلام پہلے لڑدا نہیں، اسلام پہلے گل کرتا۔ فرماتے نے کلمہ پڑھ، ہو سکا میں نہیں پڑھا۔ پوری زندگی حضرت علی نے ہر میدان کفر نو آکھیا کلمہ پڑھ۔ پہلا حملہ کیتا ہوئے میں مجرم ہے، پہلے جا کے مذاکرات کیتے ہیں تے میدان دے وچ کھلو کے مد مقابل نو آکھیا پڑھ کلمہ، اور پڑھ کلمہ، اور پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ پڑھ۔ میں حیران ہاں عرب دے بندیاں نو 8ویں 9ویں تھاں وچ بندہ لب جاندا سی نا، جیڑا بندہ مخالف ہوئے نا، اگر میں چرس نہیں نہ پیندا، میرے پھپھڑ دا پرا پیندا ہوئے نا، پھپھڑ دا پرا، تو انہوں میرا خیال ہے رشتہ لبن لگیا دیر لگ جانا۔ ایک میرے ابے دی ایک بہن ہے، وہ میری پھپھی ہے، پھپھی دا جڑا شوہر ہے وہ تے میرا پھپھڑ لگا، ہوں دا جڑا پرا ہے وہ میرا کی لگا؟ ککھ بھی نہ، وہ بھی چرس پیندا ہوئے نا، تے میرے سامنے کو بندہ پتہ لگ جائے کہ دے پھپھڑ دا پرا چرس پیندا ہے، وہ دل کرے منوں آ کے آکھے مول صاحب ایک سگریٹ جو کی لب جائے گی؟ میں آکھاں تو میں نو کتے پیندیاں ویکھیا؟ اوہ ایسا کہ نہیں تسی تو نہیں پیندے، تواڈے رشتہ دار تو پیندے رہنا ہے۔ اور رشتہ کیڑا؟ وہ آندا تواڈی پھپھی نہیں، ہاں تواڈا پھپھڑ نہیں، ہاں او دا بھرا پیندا جی۔ اوہ مرے میں ویکھیا بھی نہیں۔ اوہ اللہ دیا بندیا، اے دا مطلب ہے 8ویں 9ویں تھاں ضربہ تقسیمہ نال بھی کدھر لب دی ہوئے نا کمزوری تے بندے منہ تے مار دیندے نے، 7ویں تھاں بھی کمزوری لبے تے بندے تانا دے چھڑتے نے، ایڈا تو نیک تیرے پھپھڑ دا پرا جو سگریٹ پیندا ہے تے چرس نال بھر کے پیندا ہے، اے دا مطلب ہے 6ویں 7ویں تھاں بھی بندے سیدھا تانا مار چھڑتے نے۔ آ مولوی ہر میدان وچ علی مد مقابل نو آکھیا پڑھ کلمہ، جے علی دے پیو نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر کو بکواس کرتا، پہلا پیو نو تے پڑھا گیا پھر میں نو بھی پڑھا۔ شکریہ، خیر ہوئے کی فرمائے لے کلمہ پڑھ، اسلام دا مزاج پہ پڑھنا، کلمہ پڑھ، ہاں کلمہ پڑھ۔ ہو سکے میں نہیں پڑھنا، فرمایا ٹھیک ہے تے نس جا، اور نہیں ہوں کلمہ پڑھنا تے نس جا۔ وہ مرحب کرنے لگا حد مو گئی ہے، میدان چھٹ کے میں نس جا، میں یہودی ضرور ہوں لیکن میدان چھٹ کے میں نہیں نسنا، پوری زندگی عورتوں کو تانے لیندہ رہوں۔ میرے مولا فرمایا چلو ٹھیک ہے نہیں نسنا تے نہ نس۔ ہوں تیجی گل کراں، کہنے لگا کر، اسلام دا مزاج پہ پڑھنا، جہاد دا مزاج پہ پڑھنا، اے اسلام دے مطابق پہ پڑھنا، اسلام دی صحیح تشریح پہ کرنا، اسلام دی تشریح دا نا علی، مولا تعالیٰ جزا دینا۔ تیسری گل کی تھی فرمایا کلمہ پڑھ، نہیں نہیں پڑھنا، چاہ نس جا، نہیں، کہنے لگا نہیں نسنا، ہاں نہیں، فرمایا میرے تے حملہ کر، میرے مولا فرماتے ہیں میرے تے حملہ کر۔
اس آخیا میں تیرے تے حملہ کیوں کرا؟ فرمایا تو نہ کرے گا تو میں بھی کوئی نہیں کرنا، تو نہیں کرنا تو میں بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اسلام کا نمائندہ ہوں، ہم پہلا حملہ نہیں کرتے۔ ہائے 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 ہائے، نصاب علی نو شامل کر، او سکتا پھر تیار ہو جا، پہلا حملہ انہیں کیتا ہے، پھر میرے مولا تحفظ جو حملہ کیتا ہے۔ آج جڑی حیدر ان تک پئی ہوندی ہے نا، اے اسلام کی نمائندگی دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ خدا دی قسم حضرت علی علیہ السلام نے پہلا حملہ نہ کر کے کائنات نو دسیا ہم دفاع میں لڑتے ہیں، ہم پہلا حملہ نہیں کرتے۔ ایدہ مطلب ہے جو پہلا حملہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تسی حیران ہو گئے، تسی سمجھتے ہو حضرت علی بڑے بہادر سن، خوراک چنگی ہوئے گی۔ اڑے کبڈی کھیڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کھاندہ کی، وہ پھر دستے ہیں کلو بادام سویرے، پچھلے ٹائم ہے، رات نو ہے، اینا دودھ اینا آ۔ یہ کبڈرہ دی گل ہے، ساڑھیا پلوانہ دی گل۔ میں حیران ہو گیا، جاوید چودھری صاحب نے 16 دے اخبار چ لکھے ہے کہ یہ جڑا میں لکھ کے رکھے ہے، احمد شاہ عبدالی سن نا جڑے آج جڑا ہیرو بنایا نا، وہ فرماتے ہیں وہ بڑے اچھے مسلمان تھے، زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، سادہ خوراک تھی۔ بھائی سادہ ہی ہونی چاہیے اسلام چ خوراک۔ ہوں سادہ خوراک میں لکھ کے رکھی، میں پڑھنے لگا، تسی بھی سادہ کھایا کرو، سادہ خوراک کھانی چاہیے، زندگی زیادہ ہوتی۔ اسلام دا ہیرو جے نا احمد شاہ عبدالی ہے۔ ہوں تسی ویکھو جڑا نصاب سانو ہیرو دسیا گیا، سادہ خوراک کھاندے سن، بہت اچھے انسان سن، سنتے پیغمبر دے پیروکار سن۔ سادہ خوراک کی سی؟ چاول، مسالہ دار گوشت کا پلاؤ، گوشت کے کباب، کچھ پنیر، مکھن، بنا ہوا گوشت، کچھ پھل اور شربت، سادہ خوراک۔ تو سادہ خوراک سن لئی، اے او ہیرو نے جڑے سادہ خوراک کھاندے نے۔ ہن تین دساں اسلام دا ہیرو، ہن دساں میں تینوں پیغمبر دا ہیرو۔ خدا دی قسم یہ اتنا کچھ پلاؤ کھا جانے والے، پلاؤ چ وکھرا گوشت، کباب چ وکھرا گوشت، سالن چ وکھرا گوشت، جڑا اینے گوشت کھا کے پھر سادہ ہے، یہ اسلام کا ہیرو نہیں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کے روزے کی افطاری میں دودھ اور جو کی روٹی 2 اکٹھی رکھ دی، فرمایا بیٹا ایک اٹھا لو، تیرا باپ اتنا نہیں کھاتا۔ آباد رہو، اسلام دا ہیرو پہ پڑھ، اسلام دا مجاہد پہ پڑھ۔ میرا خیال ہے کہ نصاب وچ تبدیلی بڑی ضروری، پہلا حملہ اسلام نہیں کرتا، 2 گلاں اسلام برداشت نہیں کرتا، ایک خوف نہیں ہونا چاہیے، دوسرا مجاہد لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ویسے قرآن چوں آکھو تو ویسے ٹائم میرا ہو گیا ہے، میں اتھوں 1 بجے جانا سی کیونکہ 12 تو 1 پڑھنا سی، تھوڑا جا لیٹ ہویا، لیکن ہوں میں ایک آیت اور پڑھ لیں جی، تسی آکھو تو پڑھ لیں۔ یہ لالچ تے نہیں کردا اسلام دا مجاہد۔ یہ میں سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت پڑھ دینا، یہ دے نالی مکا دینا۔ یہ اسلام نے نشاندہی کیتی ہے، نصاب پرانا ہے لیکن پرانا نہیں، آج بھی یہی تے کل بھی یہی رہے گا۔ اساں مر جانا ہے، جڑے مگروں جمنے نے انہوں نے یہی پڑھنا ہے۔ ہوں یہ دے بچوں میں پڑھن لگا، تساں ہوں توجہ رکھنی ہے۔ اسلام دا نصاب کی کوتاہی ہو جاندی ہے، بندے کو وعدہ گھاٹا، چلو اور بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جان، نبی پاک دے دور چ بھی وعدہ گھاٹا بندیاں کو ہو جاندہ سی۔ آج جڑاندے نا شیعہ نہیں مندے، قرآن دی مینوں قسم ہے، ایویں الزام لایا ہی ساڈے کو وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے، اسی گناہگار بندے تے جدے دوجے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے نا، انہوں اسی ہادی نہیں مندے۔ ساڈے کو بھی وعدہ گھاٹا ہو جاندہ ہے، وہ دے کو بھی ہو جاندہ ہے۔ میں نے ایک بندہ آندہ، میں نے گلاں بھول جاندیاں، میں نے کوئی نسخہ دس۔ پرانے زمانے جنہیں مولوی ہوندے سن مسیتاں چ، وہ نال حکیم بھی ہوندے سن، پیر بھی سارے حکیم ہوندے سن، نال نسخے سوسخے دس دے رہندے۔ وہ سمجھا مولوی ہے، میں نے کہنے لگا میں نے نسیان ہے گلاں نوں بھول جانا، حافظ آباد دا بندہ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے گلاں بھول جاندیاں تو میں نے کوئی نسخہ تے دسو۔ میں چاہیے تے سی، میں آندا میں نہیں پتا، اگوں میں بھی سمجھا میں نے حکیم پہ سمجھدا، میں اگلی مجلس تے دساں گا۔
وہ اگلی مجلس سے مل پیا، آندا میں تمہیں ایک کام آکھیا سی، میں مینوں یاد نہیں رہا، میں تو کام دس، ہو سکیا ہو گیا کام جڑا، اور میں کہا یار تو کام نہیں آکھیا سی تو کام دس، ہو سکیا ہو گیا، میں دسنا کام ہو گیا، میں کہا تینوں ہویا کہ یہ تو مینوں کی آکھیا سی، ہو سکیا وہی بیماری مینوں ہے تو وہی تینوں، مینوں بھی گلاں بھول جاندیاں، تینوں بھی بھول گئی، یہ کام موقع تو مینوں اس کا کیڑا دسنا۔ میرا خیال ہے اپنے جیسے نو ہاتھی نہیں منی، ہاتھی انہوں منی دا جدا نہ وعدہ کرے نہ کاٹا کرے۔ اتھا ہی مکا دینا جی، نبی پاک دے دور چ حضور نے مجاہد بھیجے، اسلام دا نصاب پہ پڑھنا، کدی یا نصاب وچ رکھ دینا، وہ قرآن اسلام دا نصاب نہیں۔ افغانستان جو بندے لیا کے پائے نہیں، صحابہ کرام دے متعلق جو نصاب موجود ہے وہ دس دے۔ پیغمبر نے جہاد والے بندے بھیجے، وہ جہاد تے پہ جاندے سن، اگے ایک بندہ کھلوتا سی، وہ دے کو سن پیڑاں، لیلے، گاواں، اونٹ، ندی دے کنارے یا کسے پانی دے کنارے کھلوتا سی لے کے، مال بہت زیادہ سی۔ اسلام دا مجاہد جدو لڑدا نا جی، جڑا مال ہتھاں ہوندا ہے وہ سارا اودا ہوندا ہے نا، مال غنیمت انہوں آندے۔ جڑے ویلے مسلمانوں نے ویکھیا نا اس دور دیاں بھئی بندے کو مال کافی ہے، انہوں صاحب لایا کدھر جہاد ہی کرنا نا، ادھر کر چھڑ، انہوں نے کہا آلہ بھئی تیار ہو جا، اسلام دیا دشمنہ، اللہ دیا منکرہ، نبی دیا گستاخہ، آج جانا کتھائی۔ او صاحب لایا پہ مسلمان پرا نے، مسلمان سی، انہوں نے پریکھا لگ گیا، او اگونا دسن واسطے اس زمانے چاہے نہیں کافی سے، آندہ السلام علیکم، او دا خیال سے کو مسلمان آکھن گے، اوہ سانتا پریکھا لگ گیا، وعلیکم السلام، انہیں آکھا السلام علیکم، جڑے مجاہدین سن، انہاں ایک واری او دا مال میں کھیا، پھر انہاں صاحب لائے کہ نہیں، حالانکہ اس زمانے میں السلام علیکم ہی، تو انہوں کو بندہ یار ہی مدد آکھے تو کی پتہ لگتا ہے، اہل حدیث ہے، اور تو انہوں کو بندہ آندہ یار ہی مدد دیو بندی ہے، تو انہوں صاحب لگتا کسی ہے، انہیں آکھا السلام علیکم، میں بندے سمجھ جان کہ میں مسلمان ہوں، انہوں نے آکھا انہوں سلامہ نہ لائے، لے لے بچان واسطے، تو سمجھے تیری جان پہ جاندی ہے تو مال پہ جاندہ تو مسلمان ہو گیا تو، وہ سا کہا میں مسلمان ہوں، السلام علیکم، انہوں نے آکھا جلگار ہو، اللہ اکبر کہہ کے بندے پہ گئے، مار چھڑیا بندے، میرا خیال ہے تسی میرے تے ایف آئی آر کراؤ، انہاں ماریا میں ماریا، تسی تے میرے لوہے جی بیکھے، بندہ مار چھڑیا جی، مسلمان مار چھڑیا، پیڑاں ونڈ کے، گاواں ونڈ کے، مال ونڈ کے، نبی پاک کو واپس آئے، او نبی پاک کو جے مجاہدین واپس نہیں سن آئے، جبریل آؤں دے انہوں پہلا بیٹھا سے، اے آیت مجیدہ جی، شکریہ جی، اتھے مکان لگا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو جی، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہو، فتبینوا، قتل سے پہلے تحقیق تو کر لیا کرو۔ آرمی، شکریہ باجی، آرمی چیف صاحب نے آکھا ہے جو اسلام کی غلط تشریح کرے وہ دہشت گرد ہے، ساڈا دہشت گردی نہ کوئی تعلق نہیں، اسی اسلام دی تشریح قرآن چو کرنے، اسی جہاد دی تشریح قرآن چو کرنے، انہوں نے آکھا اللہ فرمایا فتبینوا، تحقیق تو کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تمہیں کس نے حق دیا ہے، وہ سلام کر رہا ہے اور تم اسے مومن ہی نہیں مان رہے، او ساکھے السلام علیکم، تسی آندے تسی مومن ہی نہیں، میرے پڑھے لکھے بندے نال گل ہے، اللہ فرمایا تسی ظاہر دے مکلف ہو یا باطن دے مکلف ہو۔ سیال کوٹ ہے، علامہ اقبال دا شہر ہے، میں مکلف آخ بیٹھا ہوں، علامہ اقبال دی روح تڑپ گئی ہوئے گی کہ میرے شہر نو مکلف دا نہیں پتا، تو ظاہر دے مکلف ہو، ظاہر دے جواب دے وہ یا باطن دے، اندر نو میں جاننا اندروں کوئی مومن ہے کہ منافق ہے، تسی کون ہو آکھن والے تسی مومن نہیں، اگے اللہ پاک ہی کہہ سکتا ہے میں تینے جوگا نہیں، اللہ پاک فرمایا ہاں تب تک ہوں نا عرض الحیات دنیا، میں جانتا ہوں تمہارے اندر دنیا کا لالچ تھا، تمہارے اندر مال دنیا کی غرض تھی، تسا مسلمان مار دیتا ہے، تسا مومن مار دیتا ہے، پورے مجمع جو ایک بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا جنہوں اللہ مومن آکھے بندہ ہو دیتے شک کرے، اللہ کہہ رہا تسا مسلمان مار دیتا ہے، پھر بولو مسلمان ہی سی نا، تے ماریا کنا مسلمان کی بت پرستی پہ کرتا سی، نبی دی گستاخی کی تھی،
قرآن تے گستاخی کی قصور دا کی سی مار بندیاں لالچ وچ مار چھڑیا جو اللہ فرمایا نا وہ سننا جے تے میں نے اجازت دے دینی اللہ فرماندا ہے کذالک کنتم من قبل اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی ایسے ہی تھے اب پڑھ لیا ہے اب بھی ایسے ہی ہو آیت دا نمبر 10 دینا شکریہ قبلہ آیت دا نمبر 10 دینا 94 نمبر آیت 94 نمبر سورہ نساء دی 6 کٹ 100 90 اُتا 4 کیوں یاد ہوئے گی 94 ہون بولو کنا بچہ کنا نمبر 94 خیر ہوئے آگئی 94 دی سمجھ آئیے نوجوانوں اور 6 کٹ 100 بھی 94 ہی ہوندہ نا 94 نمبر آئے تھے تاں یاد کرا کے چھڑیے قبلہ میں آیت کریمہ اللہ فرماندہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا تحقیق کر کے کسی پر حملہ کیا کرو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے جب اللہ کا اتنا تم پہ احسان ہے اللہ جیسا تمہیں معبود مل گیا محمد جیسا نبی مل گیا قرآن جیسی کتاب مل گئی وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہو گئی اور تم پہلے بھی ایسے ہی تھے ہن بھی ایسے ہی ہو جیڑا بندہ دودھ دا کام کردہ ہوئے تے حج کر کے واپس آ جائے پھر پانی دودھ چ نظر آئے لوگ کہتے ہیں تو حج تو پہلا بھی اس رہی سے اوہ حاجی تو حج بھی کر رہے ہیں حج بھی ہون جی یہ دا مطلب ہے اللہ ہی کہہ سکتا سی انہوں نے کہا تسی پہلا بھی اس طرح سو تے ہون بھی اس طرح ایکو لفظ ہے اے لکھے ہے قرآن میں چک لیا ہے جڑا کل کسے چکانا ہے میں ہمیں چک لیا ہے فرماندے نے ایک وقت میں مسلمانوں کی فوج پہنچی مال دیکھ کر مسلمان پہ حملہ کر دیا وہ السلام علیکم کہتا رہا مگر لوگوں نے اسے مار دیا اس کو مار دیا اور مویشی چھین لی اس کو مار دیا اور مویشی یہ دی پنجابی یہ بن دیتی ہے بندہ مار دیتا تے ڈنگر کھول ہے اگے تھلے لکھیا نے کہ اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں پہلے بھی غرض دنیا پر خون ناحق کرتے تھے تسی اسلام تو پہلے بھی اپنی دنیا کمان واسطے بندے مار چھڑ دے سو تے ہن پھر اسلام تو بعد بھی انجی پہ کر دے ہو اور یارا انجتے نہ کرو انجتے نہ کرو تو اڑتے اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا ہے آخری گل ہے یہ دا مطلب ہے کچھ بندے کو کتائی ہو گئی یعنی وہ اسلام تو پہلا بھی کھو کے کھاندے سن ہاں تے اسلام تو بعد بھی کھو کے کھاندے سن آخری گل پہ کرنا حضرات شیعہ مذہب اسلام دا ہیرو انہوں منتا ہے جڑا اعلان نبوت تو پہلا بھی ہے جدا نہیں سی اعلان نبوت تو بعد بھی ہے جڑے پہلا بھی لوکاں نو کھوا کے راضی سن پھر بھی لوکاں نو کھوا کے راضی سن اے مسلمان دا کار لٹنا سمجھ چاہوں دا جے لالچ دی وجہ تو ہی لٹ دیں میرا خیال ہے اگر پیغمبر دے زمانے ایسی کتائی ہو گئی تو تنبیہ آ گئی کہ اللہ پاک فرمایا کہ مسلمانوں ایسا نہ کرنا تنبیہ آ گئی سی میرا خیال ہے جدو تنبیہ مسلمان نو آ گئی ہے کہ مسلمان نو مار کے دا کار نہیں لٹنا پھر تے بطول دیاں تیاں نو نہیں سی نہ لٹنا چاہیے لٹیا نے کہ نہیں لٹیا نے اس حد تک لٹن والے آئے نا ویسے جتھے قتل ہوئے نا اتھے افسوس والے آؤندے نے لٹن والے نہیں آؤندے حد ہو گئی ہے قتل بھی انہاں کیتے آگ بھی انہاں لائی تو لٹن بھی ہو آگے ایک کوئی جملہ میرے حصے دا آنسو میرا آگے تہاڈی عقیدت دی وجہ تو صدقے سبحان نرا لٹیا گجرات میرے استاد پڑھ رہے سن انہاں کہا دیگر ویلے چوراں تے ڈاکواں مانگو چوراں تے ڈاکواں مانگو مسلمان بطول دیاں تیاں دے خیمے لوٹن آگے گجرات شادی والدہ ایک دوست اٹھ کے کھڑا ہو گیا زمیندار ہو سکا مولوی صاحب اسی زمیندار ہاں تے روز اسی نہ انہاں معاملات چ کچہری ہونے ہیں اے جڑے کربلا لٹن آئے نا انہاں چور بھی نہ آکھو تے ڈکیت بھی نہ آکھو انہاں کہا کیوں نہ آکھا انہاں کہا جو بری گل کرنی جے کر لو لیکن ایک گل لانتی ضرور سن چور ڈکیٹ نہ آکھو کیوں انہیں گل کیتی دل نو ہاتھ پیندا ہے زمیندار سی ہو سکیا قبلہ چور جدو چوری کردا انہوں کسے دا ڈر ضرور ہوتا ہے
جدو ڈاکا بندہ بنتا ہوگا نا انہوں بھی کسی دے آن دا ڈر ہوتا ہے. ہو سکے چور نو چوری دے ویلے ڈر ہوتا ہے, ڈکیت نو ڈکیتی دے ویلے کسی دا ڈر ہوتا ہے. جڑا ڈیگر ویلے زہرا دیاں تھیاں نو ڈرا ہے. عباس تو بعد انہوں کسی دا ڈر ہائے تھوڑی میرے کنا تک آئی. آباد رہو. ایکو جملہ جی صرف میں تے حاضری واسطے میں مجلس تھوڑی کو ایک گھنٹے دے قریب پڑھ گیا. ایک جملہ پڑھ دینا. یہ جدوں اللہ معافی دے رہے, یہ جدوں ڈکیت ہوندے نا کسے گھر, بندے سب تو پہلا تیاں نو آندے نے اوس اندر وڑ کے کنڈی مار. بولو بولو ہاں کرو. لوگ تیاں ہون نہ کر, وہ آندہ تسی ایسا اندر وڑ کے اندروں کنڈی مار لو. ڈکیت سارا گھر پھول دے تے اندر اے بوا کھولو, اے بوا کھولو. وہ آندہ میری گھر سن لو, اس نا کمرے بچ نا میری تیاں نے. جے ڈکیت آکھن نا آکھن کہ انہاں کولی سارا زیور ہے تو سارے نے تک چھڑیاں. وہ پھر آندہ ہے اگر تسی ہاتھ میرے جڑے نے اسے بوے کے کھلو جدے جدے کو جو ہے نا وہ میں تو انہوں آپ لیا کہ آباد رہے. میں شریف لوگاں دے کر دی گل پہ کرنا. بندے اندر نہ آیا جے اندر میری نوہاں نے اندر میری تیاں نے. میں آپ جا کے نا آپ تے لیا کے تو انہوں ایمانداری نال دے دینا. میرے سر تے قرآن رکھو نا, میں رکھتا کچھ نہیں لیکن اندر قدم نہ رکھیا جے. یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے. جیڑے میرے 100 بندہ شمر نال لے کے بطول دی دے خیمے کے سامنے آکے کھلو گیا نا, خدا دی قسم حضرت زینب ایک ایک بی بی کو جا کے آکھیا زیور لا دیو. جیدی بی بی تے گلے دا گلو بند سی اس بھی اتار دیتا. جس بی بی دے پیرانچ پسے باندیاں سڑچان دی دیاں وہ بھی بی بیاں نے آپ اتاریاں نے جی. ہتھاں دیاں چوڑیاں زہرہ دیاں نوہاں تے تیاں نے آپ اتاریاں نے. اوہ واسدہ کار سی جڑا لوٹیا نے. ہتھاں والی نے ہتھاں دا زیور, پیر والی نے پیر دا زیور, ہاں گلے والی نے گلے دا زیور, اور بندے کنہ دے وہ بھی لا کے بی بیاں نے دے دیتے. سارا دکھ سانو کھا گیا نا جڑا سے قبر چ بھی روندیاں جانے. ایک بی بی سی جی 4.5 سال 3.5 دے قریب عمر سی, جیڑی سڑدیاں خیمے چ پج پج کے آندی سی بابا کنگ میرے کو نا اے لیندے نہیں, میرے کو لے جاندے, میں انہاں وچ جا کے دے دینے سن. اے لتھے نہیں انہاں آپ لائے نے. زہرہ دی تھی نے ایک گٹھڑی بنائی تے باہر سڑ دیتی. جدو زیور باہر دگے نے خدا دی قسم پاج پاج کے کوفی تشامی باہروں پھڑ دے رہے. اے علی اصغر دی والدہ ماجدہ دی معرفت رکھ دے یار. حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ انہاں کو ایک گٹھڑی سی جیڑی وہ سینے نہ لا کے کدی سجے جانتے سن کدی کھبے جانتے سن. اے میرے استاد مکرم دا جملہ فرماندے نے, حضرت زینب نے کہا رباب تیری گٹھڑی پہ ظالموں کی نظر ہے, لہٰذا یہ گٹھڑی باہر پھینک دے. اس لالچ میں کوئی اندر نہ آ جائے کہ اس میں زیور ہیں یا درم و دینار ہیں. عزادارو اس گٹھڑی کو حضرت رباب نے سٹن تو پہلا 3 باری چومے آباد روئے. جنہوں نے گٹھڑی باہر سٹی ہے نا دھوڑ کے شمر نے سب تو پہلے پڑھی ہے. دوڑے آ کے فوجی کٹھے ہو گئے, انہیں چوڑی چ رکھ کے گٹھڑی کھولی. خدا دی قسم نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ کوئی زیور نکلیا. علی اصغر دے 2 کرتے نکلے جڑے حضرت رباب نے سگرا واسطے سوال کرے. عزاداران شبیر اس تو بعد بی بی پاک نے چھٹی تے اے بے غیر پھر چادرہ لان واسطے اندر آئے نے. کسے بی بی تک کسے بندے دا ہاتھ نہیں آیا. معاف کرنا انہاں نیزیاں نال دوروں چادرہ اتاریاں نے. چادرہ اترن تو بعد نا ہر بی بی دا چہرہ رنگین ہو چکا سے. میں تو صرف روایت ہی پڑھ سکنا ہے کیونکہ نیزے بجدے گئے, خون نکلتا گیا, چہرے رنگین ہوندے گئے, وال مبارک خون نال پجے سن جڑے ویلے چادرہ لتھیاں نے. علی اصغر دی والدہ ماجدہ 3-4 قدم اس بندے دے پیچھے گئے نے جڑا بی بی دی چادر لے کے پہ جاندہ سی. بی بی نے اپنی چادر نال گوٹھ نال ایک گنڈ دیتی سی. وہ گنڈ دے متعلق بی بی نے آکھیا تو سا زیور بھی لٹے نے, درم و دینار بھی لٹے نے, چادری بھی تسی لے چلے ہو, تو گنڈ کھول کے ویکھ لے, تیرے کام دی شے تے لے جا, جے تیرے کام دی نہیں تو پھر میں نے دے جا.
انہوں شک پہ گیا بھی یہ گنڈ وچ کوئی باری شاہ ہے، اس نہیں جی دیتی۔ وہ چادرہ ٹر گئیں شام، جدوں رہائی ہوئی ہے چادرہ دی گٹھڑی اوہی واپس آئی، تے حضرت رباب نے آکھیا مرشد زادی انہاں چادرہ چو ایک چادر ہوئے گی، اگر او دے نال گنڈ وجی ہوئے نا وہ میری ہوئے گی، وہ میں نے دے دو۔ بطول دی تی چادرہ تقسیم کر لگی، تے عزادارو گنڈ والی چادر آ گئی۔ بی بی فرمایا تیری چادر ہے؟ فرمایا جی میری چادر ہے۔ فرمایا یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی یا کسے کھولی نہیں؟ عزادارو میں پڑھیا ہے ادھی چادر بی بی نے سر تے لئی ہے، تے اے جڑی گنڈ سی نا اینو چمدی پہلے کربلا آئی، آباد رو تے کربلا تو چمدی مدینے آئی۔ سارا دن تکتے بہ کے بی بی اس گنڈ نو چمدے سن۔ جدن حضرت سجاد دی بارگاہ مختار نے حرملا ملعون دا سر بھیجیا نا، اس نال پیغام دیتا ہے بھئی آ سارے اس ملعون دا قتل دا بدلہ تے پورا مہدی علیہ السلام کرنگے، تے ایک واری میری گزارش ہے ماں اصغر دی نو آکھو ایک قدم چھان دے رکھے، بس ایک قدم چھان تے رکھے۔ حضرت سجاد آ کے کہنے لگے اماں انہیں قاتل پھڑ لیا ساروں دا بھیج دیتا ہے، وہ آندہ ہے بدلہ تے پورا نہیں ہویا پر میرے آنکھیں ایک واری قدم چھان تے رکھو، میں پیغمبر دی بارگاہ چاکاں گا میں تیری نور دا قدم چھان تے رکھوان واسطے عرض کیتی سی میری شاید بخشش ہو جائے گی۔ حضرت سجاد نو حضرت رباب نے فرمایا میرے کو نہ مختار آیا ہے نہ کوئی مختار دا قاصد آیا ہے، پترہ میرے کو تو آیا نا، تو حجت خدا بھی ہے تے ساڈا آخری سہارا بھی ہے، تیرا حکم میرے تے واجب ہے، میں اٹھنی ہاں جڑی چھان تے کھڑنا ہی ماں نو لے جا، پر ایک مہربانی کر ذرا پھپھی نو بلا۔ میرا خیال اگلی گل تو انہوں پتہ ہے، ایک پاسے حضرت زینب نے پھڑیا، ایک پاسے حضرت سجاد نے پھڑیا، ترے کو قدم تورے نے جتے تسی بیٹھے ہونا جی، ایتھے چھان سی ایتھوں تک تپ سی، چھان تک بی بی نہیں گئی، تپ تو ایک قدم پیچھے سی، بی بی زینب دے مونڈے تے حضرت رباب دا سار، اے جڑے بڑے اوڑی سار مبارک بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے مونڈے تے آیا نا، آج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے پرجائی تسی ٹھیک ہو نا، پانی لے کے آواں، تسی گھبرائے کیوں ہو؟ جدوں گھبراہٹ دا نہ آیا نا سجاد رو کے فرماندے نے پھوپھی اماں مار گئی ہے، قبلہ چھان تے چار پائی رکھ دے جڑے ویلے لٹایا گیا نا، حضرت زینب فرمایا سجاد آجو گنڈ کھول، سارے زمانے نو پتہ لگے اسی کیویں لٹے گئے نا۔ عزادارو آؤ اہل سنت دوستو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہنس لو جے ہنسن والی گل ہے۔ حضرت سجاد نے گنڈ کھولی، رب محمد دی قسم میں پڑھے نہ درم نکلے نہ دینار نکلے نہ سونا نکلیا نہ چاندی نکلی، علی اصغر دے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلیاں جنہوں چوم کے ساری زندگی آندی رہی ہے، جنہوں تیارے تیریاں نشانیاں بھی ساڑ چھڑیاں۔ واہ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اجرکم اللہ۔ یہ تھے مولانا علی ناصر الحسینی جو اپنے موعظہ حسنہ سے مومنین کو مستفید کر رہے تھے۔